ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اور ہمارے ہاں جو افواہیں ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، اور آج کل یہ باتیں بہت زیادہ چل گئی ہیں کہ جی بچے اغوا ہو رہے ہیں، ان کے گردے نکالے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دوستو، دو تین چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ سب سے پہلے یہ بات کہ جس وقت بھی آپ کو غلط بات پھیلاتے ہیں، جب تک وہ بات چلتی رہتی ہے، وہ پھیلتی رہتی ہے، لوگ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تمہیں اس جھوٹ پھیلانے کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ یہ جتنی افواہیں چل رہی ہیں، کوئی ایک کلپ انڈیا کا لے لیا، کوئی بنگلہ دیش کا لے لیا، کوئی کسی کا، کوئی کہیں کا، کچھ پاکستان کے، پتہ نہیں کس کس وقت کی وہ ویڈیوز ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کوئی بچہ گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ سکول جاتے ہیں، سکول سے آتے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ماؤں کے کلیجے دھک دھک کر رہے ہیں کہ بیٹے گئے ہیں سکول پڑھنے، واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں آپ اس کو کیوں علاقے میں پھیلا رہے ہیں۔ اس سے بچیں۔ اللہ کے قرآن نے بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی خبر تمہارے پاس آئے اس کی پوری تصدیق کر لیا کرو، تصدیق کرنے کے بعد اس خبر کو پھیلایا کرو۔ وہ جو ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ وہ کسی کو کہا گیا کہ تیرا کان جو ہے وہ کتا لے گیا ہے، تو وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑا، اس نے ہاتھ لگا کے یہ نہیں چیک کیا کہ کان ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری صورتحال ان لوگوں جیسی بن چکی ہے۔ ہم اپنے ہر ادارے کو کوس رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی پولیس کچھ نہیں کر رہی، فوج کچھ نہیں کر رہی، خفیہ ایجنسیاں کچھ نہیں کر رہی، سکول کچھ نہیں کر رہے، سیکیورٹی کے ادارے کچھ نہیں کر رہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب جھوٹ ہے، سب کا سب جھوٹ ہے، کوئی گروہ متحرک نہیں ہے۔ ہاں، یہ جس وقت سیلاب کا زور تھا، وہاں سے جو لوگ آئے وہ بیچارے کٹے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، انہوں نے باقی کچھ وارداتیں کی لیکن اتنی نہیں کی جتنی مشہور ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، مانگنے پہ ان کو دیتا کوئی نہیں تھا، تنگ آمد بجنگ آمد۔ انہوں نے کچھ کام کیے لیکن اتنے نہیں کیے جتنے لوگوں نے مشہور کر دیے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو اپنے بچے ہیں نا، اپنے بچوں کے ذہنوں کو مت سکیڑو، ان کے لیے یہ دنیا ظالم مت بناؤ، اور ان کو اس دنیا کی تصویر اس طرح کی نہ دکھاؤ کہ وہ کسی کو بھی دیکھیں نا تو ڈر جائیں کہ یہ بھی مجھے پکڑنے لگا، یہ مجھے مارنے لگا، یہ مجھے اغوا کرنے لگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کل کے پرسوں جو ڈپٹی کمشنر گجرات ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی رپورٹ آئی ہو۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے، پرسوں جب ہم اپنے ادارے میں چھٹی کر رہے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے نام لیا اڈے کے اوپر صابری برگر پوائنٹ کا کہ وہاں سے جی بچہ اغوا ہو گیا، وہاں سے بچہ اغوا ہو گیا۔ اچھا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں خود وہاں پہ پہنچا چھٹی کے 10 منٹ بعد اسی برگر پوائنٹ کے سامنے۔ میں نے وہاں پہ 3-4 بندوں سے پوچھا یہاں سے بچہ اغوا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جھوٹ پھیلانا، خوف پھیلانا، دہشت پھیلانا، خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرنا، حالت یہ ہو چکی ہے کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں تندور پہ روٹیاں لینے، محلوں میں تندور لگے ہوئے نزدیک تو روٹیاں لینے، اس لیے والدین میں یہ ماں بھیجتی ہے کہ چلو مجھے نہ نکلنا پڑے۔ 10 منٹ بچے لیٹ ہوئے، ظاہر رش ہوتا ہے، بیچاری مائیں پردے میں نقاب کیے ہوئے 4 چکر پیچھے لگا رہی ہیں، کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہمارے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے خواہ مخواہ ہر گھر میں ہر بندے کو دوسرے بندے سے متنفر کر دیا ہے۔ کہیں پہ جناب یہ چل رہا ہے جی فلاں علاقے میں پھیری والوں پہ پابندی لگ گئی ہے، اگر پھیری والوں نے وہاں پہ آ کے پھیری لگانی ہے تو اجازت لے کے آئیں۔ کس سے اجازت لیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، ایک بندے نے سائیکل پہ پھلے بیچنے ہیں تو کیا خیال ہے، وہ جائے گا تھانے میں اور وہاں سے وہ لائسنس بنوائے گا اور پھر آ کے وہ پھلے بیچے گا، اس کی پھر دیہڑی تو لگ گئی نا بیچارے کی۔ ایسی باتیں، اور لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں ان سے، ہاں بھائی تم نے اجازت لی ہے؟ کس سے لے گا اجازت؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یا کیا کسی اور نے مینشن کیا کہ فلاں جگہ سے اجازت لیں؟ تو دوستو،
سوشل میڈیا پہ کرنے کے بڑے کام ہیں۔ اللہ نے آپ کو آواز دی ہے نا، خوبصورت لہجے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھ کے اس پہ شیئر کریں، حضور کی حدیث پڑھ کے شیئر کریں، کوئی اچھا سا واقعہ پڑھ کے شیئر کریں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اس کو شیئر کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے نیکی کریں۔ آپ کے پاس کسی مسئلے کا حل ہے نا، آپ لوگ ناراض ہیں تو آپ صلح کروانا جانتے ہیں، آپ کو صلح کروانا کا فن ہے، اس کو شیئر کریں کہ میں ایسے لوگوں میں صلح کروا لیتا ہوں، لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھائیں۔ ایسا نہ کریں کہ بندہ کسی غریب کو دیکھے اور دور سے اس کا دشمن ہو جائے۔ اس محلے میں ایک واقعہ ہوا تھا آج سے کوئی 6 سال پہلے، اس وقت میری رہائش یہاں پہ تھی، ادھر ساتھ ان کا مکان ہے، میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتا، لیکن ان کی بچی چھوٹی بیٹھک میں کھیل رہی تھی، اس بچی کو اٹھا لیا گیا، وہ واقعہ ہوا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اغوائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہماری بے احتیاطی بھی شامل ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، مین گلی ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، بیٹھک کا دروازہ کھلا ہے، تو آپ نے بھی تو، وہ پنجابی میں ایک بات ہے نا، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا اس کے اوپر بجلی گری، تو تفتیشیوں نے پوچھا کیسے گری، انہوں نے کہا جی وہ ٹلہ جوگیوں والی پہاڑی پہ کھڑا تھا۔ کہا کس چیز کے اوپر تھا؟ کہا اونٹنی کے اوپر تھا۔ تو سننے والے نے کہا جب وہ بجلی کے گھر گیا ہے تو پھر بجلی نہ گرتی اس پہ۔ یعنی ایسا بھی تو نہ کریں کہ رات 10 ہو جائیں، 11 ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بچہ کدھر ہے یا ہمارا بیٹا کدھر گھوم رہا ہے۔ اتنی آزادی بھی نہ دیں کہ وہ موقع یا جو معاملات ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، اور اتنا لوگوں کو ڈرائیں بھی نہیں کہ کوئی کسی کو کہے کہ پرانا آئے ہے جاؤ میرے بیٹے بسکٹ لے آؤ، اور وہ کہے امی جی میں نے تو نہیں نکلنا، یہ بوتل لے آؤ مہمان ہے، وہ کہے امی جی میں نے تو نہیں جانا، اس گلی میں ابھی وہ آئے تھے اور 2 بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کا دماغ آپ مفلوج کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی خیر سے رکھے، ہمارے گھروں کو خیر سے رکھے، ہمارے ملک کو خیر سے رکھے، پوری قوم کو خیر سے رکھے۔ یہاں پہ دکھ اور ہزارہ ہیں، ہم نے ایک نیا دکھ 2 ہفتوں سے پالا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین وما علینا الا البلاغ۔